کی ہے، یہ زمین بھی تو اللہ کی ہے، ارض اللہ ان ارض اللہ واسعہ، یہ زمین جب اللہ کی پوری کی پوری، تب اس میں تو ہر چیز بننے والی اللہ ہی کی ہے۔ جو ہمارا اور آپ کا گھر ہے یہ بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ لیکن یہ گھر جو ہم نے بنا ہے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ وہ اگرچہ سب چیز اس کی ملکیت، مگر جو چیز ہم نے اپنے لیے بنا لی کہہ دیا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ایسا ہی جیسے ماں باپ اگر بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کے دیے ہوئے پیسے سے گھر بنا لیں تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے یہ تمہارا گھر ہے، اور سب سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا گھر ہے جو اس نے بنایا ہے۔ ارے بھائی یہ تو ابا نے سب کچھ دیا ہے، ان بیٹے کے پاس کیا رکھا تھا؟ لیکن یہ ماں باپ کی شفقت کی بات ہے کہ جو کچھ دے دیتے ہیں، حالانکہ اصل مالک وہی ہوتے ہیں، لیکن ازراء شفقت وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں پر مہربانی فرماتے ہوئے ان کی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ان کی قرار دیں، اور وہ چیز جو اس کے کام کے لیے خود انہوں نے بنائی ہے اس کو ان کے خدمات کے اعتراف کے طور پر کہ گویا ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہیں۔ کیا عجیب شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ جو گھر تم نے ہمارے لیے بنایا وہ ہمارا ہے، اور جو گھر تم نے اپنے لیے بنایا ہوا تمہارا، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ زمین اللہ کی، زمین پر ہر چیز اللہ کی۔ اگر بنانے والوں کی وجہ سے فرق ہے تو بنانے والا اس کا بھی وہی، بنانے والا اس کا بھی وہی، لیکن وہ اللہ کی مہربانی کی بات۔ تو یہاں بیوت سے مراد مساجد اللہ ہیں، اللہ کی مسجدیں، اور فرمایا کہ اذن اللہ، اذن کے اصل معنی تو ہیں اجازت کے، لیکن یہاں ترجمہ ہم کو کرنا پڑ رہا ہے یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی نہیں، حکم دیا ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ حکم کے لیے تو اور بھی لفظ ہے قرآن شریف میں، عربی کے اندر امر کا ترجمہ امر اللہ یا امر اللہ یوں ہوتا، ازینا کیوں لائے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھا ایک لطیف بات ہے، اور وہ یہ کہ دراصل اس میں اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حکم کے منتظر نہیں رہتے، کہ جب اللہ میاں کا صاف صاف حکم آ جائے تبھی عمل کریں گے، جو اللہ کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں عمل کرنے کے واسطے۔ کیونکہ یہ کام مسجدوں سے متعلق وہ ہے کہ جس میں درجے بہت بڑھتے ہیں، جن کے درجے بڑھتے ہیں وہ حکم کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے، وہ تو صرف اشارہ دیکھتے ہیں، کیا ہے اشارہ، بس اس پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے ازینہ کا لفظ لائیں تاکہ ان کے درجے جو ہیں برقرار رہیں کہ جو مسجدوں کے ان حقوق اور آداب کا جو ہے لحاظ رکھیں گے۔ ان ترفع رفع کے معنی ویسے تو بلند کرنے کے ہیں، لیکن یہاں لفظ جو لائے ہیں اس میں عمارت کی تعمیر بھی مراد ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے لفظ لائے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہاں کیا مراد تھی؟ ظاہر ہے کہ بنیادوں کو اوپر اٹھانا، اس بنیادوں کے اوپر تعمیر کرنا، یہی مراد ہے وہاں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو رفع مکان، رفع بیت کے جہاں معنی یہ ہیں کہ اس کو تعمیر کرنا، اس کو بنانا، وہیں اس کے اصل معنی رفع کے جو بلندی کے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اس کے درجے کو بڑھانا، بنے ہوئے مکان کے درجے کو بڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولا ہے کہ جو دونوں معنی پر شامل ہو، کہ اس کی تعمیر بھی کی جائے، اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے، یعنی مسجدیں بنائی جائیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر مسجدیں بن جائیں تو اس کے درجے کو بڑھایا جائے۔ کیسے بڑھایا جائے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، غلط کاموں سے اپنے آپ کو اس جگہ میں بچا کر اچھے کاموں کے کرنے کے ساتھ اس کا درجہ بڑھے۔ اسی واسطے ان ساری چیزوں سے شریعت نے روکا ہے کہ جو چیزیں کسی جگہ کے ادب کے خلاف ہوا کرتی ہیں، مثلا بے وجہ مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے کو، بدبودار چیزیں مسجدوں میں لانے کو، گندی چیزیں گندی حالت میں مسجد میں آنے کو، ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے لہسن اور پیاز کی، کچی لہسن اور پیاز کی بدبو آیا کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکلوا دیا کرتے اور کہتے جاؤ بقیع کی طرف، جہاں وہ جو جنت البقیع ہے تو اس طرف آپ بھیج دیا کرتے تو ادھر بھیج دو، مسجد سے نکلوا دیا کرتے تھے جس کے منہ سے کچے لہسن اور پیاز کی بو آیا کرتی تھی۔ مکروہ قرار دیا ہے کہ ایسی چیزیں، کوئی لہسن اور پیاز
ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے ممانعت جو ہے وہ اس کے بدبو کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو کھانا ہی ہے اس کو پکا کر کھایا کرو تاکہ اس کی بدبو نکل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ لہسن پیاز اپنی ذات سے مکروہ نہیں ہے اس کا کھانا، بلکہ بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب سبب یہ ہے تو ہر بدبودار چیز کو استعمال کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے اور مکروہ قرار دیا۔ اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی آدمی میں کسی بیماری کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو اس سے ناگواری پیدا ہوتی ہو، نمازیوں کو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے، وہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھے، اس کے لیے ثواب اسی میں ہوگا، مسجد میں آ کر دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، یہی حکم ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھیں، باوضو آئیں، باوضو رہیں، اور وہاں ایسی صورت نہ کریں کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ وضو ٹوٹنے سے کیا ہے، تمہیں تکلیف ہو کہ نہ ہو، لیکن جو فرشتے اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں موجود ہیں ان کے لیے تو اتنی بات بھی جو ہے نہایت تکلیف دہ ہے، ان کے مزاج کی لطافت کا کیا عالم ہوگا کہ جو نوری مخلوق ہے، لہذا تم کیوں یہاں آ کر ان مسجدوں سے رحمت کے فرشتوں کو نکالنے کا سبب بنے ہو؟ تو یہ ہیں مسجدوں کے گویا آداب اور اس کے احترام کے مسائل، کہ مسجد کو ہر اس بات سے محفوظ رکھا جائے گا کہ جو مسجدوں کے ادب اور احترام کے خلاف ہو۔ تو ان ترفع کے لفظ سے یہ ساری باتیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں وہ اللہ کے نام لے۔ معلوم ہوا کہ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ یہاں آ کر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ نام لینا جو ہے یذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، یاد کرنے کی اللہ کی کوئی صورت مقرر نہیں، نمازیں پڑھ کر ہو، تلاوت قرآن کر کے ہو، تسبیح پڑھ کر ہو، سبحان اللہ کہہ کے ہو، یا لا الہ الا اللہ جو بھی ہو، ہر طرح سے جس طرح۔ پھر یہ کہ اسی کے اندر یہ بات بھی ہے کہ نافرمانی نہ کر کے، یہ نہیں کہ نام سے تو اللہ اللہ اور کام جو ہے وہ اپنا ویسے کہ ویسے ہی جس میں اللہ ناراض ہوتے ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہ اعمال بھی وہ ہوں کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہاں اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے۔ تو اس لیے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اللہ کو یاد کرے۔ اس کو یہیں چھوڑتے ہیں بھائی، اس لیے کہ مضمون ابھی باقی اور 12:45 ہو گئے ہیں، آج تقریر ہے۔ ایک بات مجھے یہ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال گزشتہ سال مجھے یہاں سے بھی اور کچھ اور ایک دو جگہ سے کچھ لوگوں نے میرے کہنے پر، دوستوں نے کچھ رقم دی تھی۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ان آیتوں کی جہاں سے تلاوت شروع ہوئی ہے تفسیر گزشتہ ہفتے جاری تھی اور اس آیت میں یعنی آیت نمبر 36 میں اور 37 میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے تعریف کے انداز میں کہ جو بزنس اور بیوپار میں لگے رہنے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور وہ ایسے گھروں میں اپنا وقت لگاتے ہیں کہ جن گھروں کے درجوں کو بڑھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. تو یہاں لفظ آیا تھا فی بیوتن. بیوت سے مراد مسجدیں ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مسجدیں مراد ہیں تو لفظ بیوت کیوں لائے، مسجد اور مساجد ہی کیوں نہ لائے؟ مسجد بھی تو عربی کا لفظ ہے بلکہ قرآنی لفظ ہے. انما یعمر مساجد اللہ، تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. تو مساجد اللہ کا لفظ قرآن میں آ چکا ہے، یہاں لفظ مساجد اللہ کیوں نہیں آیا؟ بیوت کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ تاکہ بیوت کا جو ایک بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت گھر اس کی جمع ہو جاتی ہے، اس میں وہ سارے گھر اور ساری عمارتیں اور سارے مکانات آ جائیں کہ جو دین کے مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. مسجدوں کے علاوہ دینی مدرسے، تعلیم گاہیں، خانقاہیں
اور وہ جگہیں جو گھر کے اندر نماز اور عبادت کے لیے خاص کر لی گئی ہے، اگرچہ اصطلاح میں اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا، لیکن ان تمام جگہوں کو اس حکم میں شامل کر دیا جائے گا کہ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اس کا حکم دیا کہ ان کے درجوں کو بڑھایا جائے۔ ترفع کے لفظ بھی میں گزشتہ ہفتے بول رہا تھا کہ رفع کے معنی جہاں تعمیر کہیں، کہ جیسا سورہ بقرہ میں بیت اللہ کی تعمیر کے لیے لفظ وہی آیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہیں لغوی معنی جو اس رفع کے ہیں وہ ہیں بلند کرنا کسی چیز کو۔ تو رفع کا لفظ لانے کے معنی یہ ہو گئے کہ صورتاً اور حقیقتاً، تعمیر کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے بھی، مسجدیں اور مدرسے اور دینی عمارتیں وہ سب کے سب ان کا ادب اور احترام کیا جانا چاہیے، ان کے درجوں کو بڑھایا جانا چاہیے۔ یہ بات گزشتہ ہفتے میں اس بارے میں بول رہا تھا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے۔ کن میں؟ ان گھروں کے اندر۔ معلوم ہوا کہ مقصد ان گھروں کی تعمیر کا جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے، نہ یہ کہ وہاں جو ہے دنیا جہاں کی باتیں ہوں اور نہیں ہو تو نماز ہی نہ ہو، نمازوں کا وہ اہتمام نہ ہو یا تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو۔ مسجدیں کتنی بھی خوبصورت ہو جائیں، لیکن جو مقصد ہے اگر اس مقصد میں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، وہ رفع مسجد کی حقیقت کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس مسجد سادہ سیدھی ہو عمارت کے اعتبار سے، لیکن وہاں نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، لوگ وہاں آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ مسجد آباد رہتی ہے، وہاں صحیح طور پر اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی کو آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی تعمیر کے اعتبار سے دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں اس کو تو صحیح طور پر تعمیر بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ ایسی عمارت تھی، اس لیے کہ صرف ایک چاروں طرف بلکہ تین طرف کہیے کہ چھوٹی چھوٹی پتھروں کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، اور بیچ کے اندر ستون کیا تھے؟ کھجور کے درخت، اور چھت کیا تھی؟ کھجور کے پتے اتنے نیچے تھے کہ اگر لمبے قد کا کوئی آدمی چلا جائے تو سر کو لگ جائے چھت، اور چھوٹے قد کا ہو تو ہاتھ اوپر کرے تو وہ لگ جائے چھت کو، بارش اگر ہو جائے تو نیچے دلدل ہو جائے، وہاں کہاں کارپیٹ تھے اتنے خوبصورت۔ لیکن آپ سمجھئے کہ اس مسجد کے اندر قیامت تک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو ظاہر ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ تعمیر مسجد کی، وہ ایک طرف بنانے والے کا اخلاص، دوسری طرف جن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس کو آباد رکھنا۔ آباد رکھا جائے گا مقاصد کو پورا کرنے کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہاں لے جا کر بستر بچھا لیں۔ سمجھ میں آیا؟ تامل ناڈو کے اندر ہم نے دیکھا محلے بھر کے لوگ، ہندوستان میں محلے بھر کے لوگ مسجد کے بیت الخلاء کو اور واش روم کو استعمال کرتے ہیں، اور اذان ہو رہی استعمال کر کے مسجد سے باہر صبح ہی صبح لائن لگی ہوئی ہے کسی کو جانا نماز پڑھنے والوں کے لیے، اشراق کی نماز پڑھنے والے کوئی اگر آ جائیں تو ان کو جگہ نہیں ملتی، واش روم پر ہجوم، کن کا؟ محلے والوں کا۔ چونکہ وہاں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بھئی گھروں کی آبادی اس طرح تھوڑی ہے کہ یہاں کمپنی بنا کر ساری سہولتوں کے ساتھ گھر دے دیتی ہے، وہاں ہر ایک کے گھر میں تو واش روم بھی نہیں ہے، محلے کی مسجد کے واش روم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں۔ یہ تو حال ہم لوگوں کا ہے۔ اس لیے جن مقاصد کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے ان مقاصد میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہی اس کا رفیع اسمہ، اس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اس کا نام لینے کے لیے تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن صبح شام خصوصیت کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے نام کی۔ رجال، وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا تھا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو غافل نہیں کرتی ہے تجارت اور نہ خرید و فروخت۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجارت، بزنس، بیوپار یہ کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں بری چیز کیا ہے؟ اس میں آدمی اس طرح منہمک ہو جائے،
اس طرح مشغول ہو جائے کہ نہ نمازوں کی فکر، نہ رمضان کے روزوں کی فکر. بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. شاید مردوں کی تعداد ہو سکتا ہے زیادہ ہو عورتوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ عورتیں اور کاموں میں پیچھے ہوں لیکن روزہ رکھنے میں ماشاءاللہ ذرا آگے ہی رہتی ہیں. لیکن ہے تعداد ضرور عورتوں کی بھی ایسی کہ روزہ نہیں رکھتے. بھائی کیوں نہیں رکھتی؟ اسی جاب پہ بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے جاب پر، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. سمجھ میں آیا؟ آج ہاتھ اور پاؤں چل رہے ہیں. سب بھائی اور بہنیں غور سے سن لیں، ہماری جاب اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں چل رہے ہیں. ہاتھ اور پاؤں اگر ہمارے ایک معطل ہو جائے پھر دیکھیں وہ جاب باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی. خدا کی نافرمانی کر کے، خدا کے حق کو چھوڑ کر اور ہم جاب کے حقوق کی فکر کرتے ہیں. یہ جاب کب تک ساتھ دے گی؟ جب تک ہماری آنکھوں میں بینائی ہے، جب تک ہمارے کانوں میں سنوائی ہے، جب تک اس زبان میں ہمارے گویائی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جب تک ہمارے اس بھیجے کے اندر جو ہے وہ سوچ اور سمجھ کی طاقت ہے اور ہاتھ اور پاؤں حرکت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذرا دیر نہیں لگتی اس فیصلے کے کرنے میں اور فیصلے کو نافذ کرنے میں کہ ساری قوتیں معطل ہو جائیں. کیسے لوگ آسانی کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں اور کس اطمینان کے ساتھ اس لفظ کو منہ سے نکال لیتے ہیں کہ روزہ اس بات سے نہیں رکھ رہے ہیں، جاب پر ذرا پریشانی ہوتی، پھر اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ بول جاتے ہیں اس بات کو. میں حیرانی سے منہ تکتا ہوں ان کا کہ ان کو ذرا خیال نہیں ہوگا کیا بات انہوں نے کہی ہے. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پریشانی ہوتی جاب سے. بھائی یہ تو مانا جاب سے آ رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی فکر کی جانی چاہیے. روز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال اس حد تک تو ایک حضور سمجھ میں آتا ہے. لیکن جاب کی پریشانی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، جاب کی پریشانی کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اسی سرزمین پہ مسلمان انہی کو کہا جا سکتا ہے میرے علم میں جہاں یہ مثالیں ہیں، اور افسوس اس کا ہوتا ہے کہ یہ مثالیں زیادہ ہیں، وہاں اگرچہ تھوڑی مثالیں ہیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جاب پر نمازیں شروع کی ہوئی ہیں اور ان کی جاب پر اس کی وجہ سے کوئی فتنہ نہیں، کوئی فتنہ نہیں. اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں جاب کے باوجود، اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ جاب کی وجہ سے پریشانی ہوتی چھٹی لے لیتے ہیں. آخر شادی بیاہ کے واسطے بھی تو چھٹی لیتے ہیں صاحب، ویکیشن پہ جانے کے لیے بھی تو چھٹی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ رمضان کے روزوں کے واسطے نہیں ویکیشن لے سکتے کیا؟ اگر جاب اور روزے دونوں جمع نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کی چیزیں عزیز ہیں اور نہیں عزیز ہے تو اللہ کا کام عزیز نہیں. پھر ہمیں اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو پھر آج ہم بھی تم کو بھلائے دے رہے ہیں جیسے تم نے دنیا میں آج کے دن کے ملاقات کو بھلا دیا تھا. سمجھ میں آیا؟ اللہ میاں بھلانے کے ظاہر ہے اللہ میاں کہاں بھلائیں گے، لیکن جیسے کو تیسا، یہ ہے جواب. تم نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر ہم بھی یہ کیے دیتے ہیں. عذاب میں مصیبت میں پڑے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، ہم بھی سنیں گے نہیں تمہاری بات کو. سمجھ میں آیا؟ وہاں یہ ہوگا. تو ہمیں بھی اس طرح تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس برتاؤ کے لیے جو برتاؤ ہم اللہ اور اللہ کے کاموں کے ساتھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں. تو بزنس اور بیوپار بری چیز نہیں، قرآن اس سے نہیں روک رہا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو حدیث میں کسی چیز کی فضیلت نہیں، جو کام ہم کرتے ہیں اس کی فضیلت نہیں ہے، جاب کی فضیلت نہیں ہے حدیث میں کہیں بھی. جو فضیلت آئی تو دو ہی چیزوں کی، ایک بزنس اور بیوپار اور دوسرے صنعت اور حرفت. سمجھ میں آیا؟ دو ہی چیزیں ہیں جس کی فضیلت آتی ہے. صنعت و حرفت کے اندر کھیتی بھی آ گئی، صنعت و حرفت کے اندر کارپینٹر بھی آ گئی، صنعت و حرفت کے اندر جو ہے لوہر توڑ پیٹنے کا کام بھی، ساری چیزیں اس صنعت و حرفت کے اندر آ گئی. اور اسی طرح سے بزنس، حدیث میں آیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ وہ تاجر جو سچا ہوگا، دیانتدار اور امانت دار ہوگا، وہ بزنس مین، اللہ کے یہاں اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ. فضیلت آئی ہے اس کا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ما اکل عبد خیر مما اکل داود، انہو کیا ہے نبی اللہ داود، ان نبی اللہ داود کان یأکل من عمل یدیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں کسی انسان نے
اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا کہ جیسا کھانا اللہ کے نبی داؤد نے کھایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی محنت سے کی کمائی جو ہے وہ کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آمدنی کیسے تھی؟ کیا تھی ان کی کمائی؟ لوہے کے زرہیں بنایا کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ بادشاہت اپنی جگہ، اپنے گزر بسر جو ہوتا تھا ان کا، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا تھا۔ تو بہترین روزی قرار دیا گیا ہے اس کو جو ہاتھوں کی محنت سے حاصل کی جائے۔ تو صنعت و حرفت کی فضیلت ہے، اور اسی طرح سے بزنس اور تجارت کی فضیلت ہے۔ تو میں واقعی سوچا کرتا ہوں تو نئی فضیلت ہے تو جاب کی نہیں ہے۔ عجیب ہے کہ مسلمان انہی دونوں چیزوں میں آج پیچھے ہیں، صنعت و حرفت میں بھی پیچھے اور بزنس اور بیوپار میں بھی پیچھے، اس کام میں سب سے آگے جس کی کوئی فضیلت نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے نہیں معاملہ ہم لوگوں کا حال۔ دوسری قوموں کو جو آج ساری دنیا میں جن کے جھنڈے جو ہیں اڑ رہے ہیں اور پھرے ان کے اڑ رہے ہیں، وہ دوسری قوموں نے اس حقیقت پر ان کی نظر جا چکی ہے کہ صنعت اور حرفت اور تجارت کو اپنے ہاتھ پہ لے لو، اگر زندہ رہنا، اگر جینا ہے۔ تو وہ ان میدانوں میں دوڑ رہے ہیں، ہم جاب پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ تو بزنس اور بیوپار بری چیز نہیں، وہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں تصور صرف ایک ہی وضع کا ہے، اور وہ ہے ابو ذر غفاری کی وضع۔ سمجھ میں آیا کہ اگر بدن پر ایک کپڑا ہے تو دوسرا کپڑا گھر کے اندر نہیں، کھانے کو اگر آج کھا لیا ہے، اس وقت کھا لیا تو شام کا گھر میں موجود نہیں، اور شام کا کھا لیا تو صبح کا کھانا موجود گھر میں نہیں۔ ان کے نزدیک حرام تھا کہ آج کا کھانا کھا لینے کے بعد آنے والی کل کا بھی کھانا لے کر رکھ لو۔ ہمارے ذہن میں تصور صحابہ کی جماعت کا اگر آتا ہے تو صرف ایسا آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب ان کا نام آئے گا تو یہ خود بخود یہ تصور آئے گا کہ صحابی تھے، اور صحابہ کا یہی نقشہ ہوتا ہوگا کہ جیسا صدیق اکبر کا، کہ خلافت جب ان کو دی گئی تو پٹلیا کندھے پر رکھ کر کے جا رہے، بھئی کہاں جا رہے؟ کہ بھئی بزنس کرنے جا رہا ہوں، کپڑا بیچا کرتے تو کپڑا بیچنے جانا ہے بازار کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، خلافت کا بوجھ قبول کر لیا اور پھر آپ جا رہے ہیں بازار، تو اس ملت کا کام کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کا پیٹ کون پالے گا، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کو بھی خیال ہوا بات تو صحیح کہہ رہے۔ آخر مشورہ ہوا، مشورے میں طے یہ پایا کہ خلیفۃ المسلمین کا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے، تاکہ ان کی ضرورت جو ہے وہ بیت المال سے پوری ہو، اور ان کے اوقات جو اپنے روزگار کے لیے اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے جہاں لگنے چاہیے تھے وہ اوقات بچائے جا سکے۔ اب صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، بڑی مشکل سے تو اس پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے وظیفہ لیں گے، لیکن وظیفہ بھی کتنا لیں گے؟ جس سے بس اتنی روزی مل سکے جس سے جان بچ جائے۔ تو یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے نہیں تھے کہ آج کا کھا لیا تو کل کا غائب ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اگر پیسہ نہ ہوتا تو غزوہ اسرت میں، جو غزوہ تبوک کے نام سے بھی بولا جاتا ہے، وہ غزوہ جب ہوا، اس کے لیے جب چندے کا اعلان ہوا، مدینہ کے لوگ اس وقت خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ کھیتیاں تیار ہیں۔ جب کھیتیاں تیار ہوتی تو کسانوں کے پاس کچھ نہیں رہتا، خالی ہو جاتا ہے، گھر بھی اور ان کی جیب بھی سب خالی رہتی ہے کسانوں کی۔ تو مدینے والے خالی ہاتھ ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ لوگوں کے پاس اگر ایک مٹھی کھجور گھر میں تھی تو چندے کے واسطے وہ بھی لے آئے، حالانکہ کھجوروں کا جہاد میں کیا کام، لیکن جو کچھ لا سکتے تھے وہ لے آئے۔ لیکن جتنا سب کچھ آ گیا کام نہیں چل رہا ہے۔ یوں کہیے کہ لشکر کو جتنے سامان کی ضرورت ہے وہ سامان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوں گے۔ ایک تو قائد، نبی اور آخری مذہب کے نبی، یہ چراغ اگر کہیں جو ہے بجھ گیا تو پھر اس کو دوبارہ جلانے والا تو کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اس چراغ کو تیل دینا اسی ایک نبی کا کام ہے، اب اس کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ ایسے نبی کو ہر نازک وقت میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہوں گی، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ اس اسلام کے اس باغ کو کس طرح سے سینچا ہے،
خون دے دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا عالم. مگر وہ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے رو لوں اور آپ مجھ سے رو لیں. کیا ہے وہ گل مل کے کریں آہوزاریاں, تو ہاں اندلی کریں مل کے آہوزاریاں, اس سے بھی دکھ اور درد جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن جب پوزیشن یہ ہو کہ اس دکھ کو خود جھیلنا ہے, دوسرے کو بھنک بھی نہیں پہنچنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس کا کوئی حل, دوسری طرف کیا ہے, یہ بات پہنچتے پہنچتے دشمن تک پہنچ جائے گی, اس کو ہنسی کا موقع ملے گا, سیاستاً بھی غلط ہے. ایسے نازک وقت میں ساری پریشانیوں کو اپنے دماغ میں لے کر بیٹھ جانا کتنی نازک پوزیشن ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھ لیا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. منہ سے کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن کیفیت جو کچھ ہے وہ دیکھنے کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, یہ وہی وقت ہے جو آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ عمر فاروق نے ٹھان لی کہ آج سب سے بازی لے کے جاؤں گا. یہ ابو بکر ہر وقت آگے رہتے ہیں, آپ کے پیچھے کروں گا ان کو دین کے کاموں میں. تو گھر کے تمام چیزوں کو آدھا آدھا کر دیا, آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے کر آ گئے ہیں. لیکن صدیق اکبر, جن کے درجے کو ان کے گویا یوں کہیے کہ ان کے اعمال نے اور ان کے نصیب نے اور اللہ کی مہربانی نے اور اللہ کے رسول کی اس رفاقت نے کہ جس رفاقت نے ان کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے کہ عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں یہ لے لے, صرف وہ رات دے دے جو غار سور میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے, تو میرا سودا جو ہے وہ نقصان کا نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اس صدیق اکبر کے درجے کو کون کم کر سکتا ہے؟ پوچھا کہ تم کیا لائے, تو جواب یہ مل رہا ہے سب لیا ہوں, صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ سمجھ میں آیا کہ اس کو پیچھے ہٹانا مشکل ہے. اسی وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ, 1000 سواروں کے پورے ساز و سامان میری طرف سے. آپ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. اللہ کے رسول کی خوشی کا یہ عالم کہ یوں کہیے کہ اگر میں, مشکل یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے نہیں بولا جا سکتا, مگر ذرا سا سمجھنے کے لیے بولتا ہوں میں, ہم اپنے اور آپ کے لیے وہ لفظ یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, خوشی میں بے قابو ہو جانا. اللہ کے رسول کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوگا. لیکن میں تھوڑا سا وہ خوشی کی اس کیفیت کو بتلانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ عالم تھا اللہ کے رسول کی خوشی کا کہ چہرہ کھلا جا رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں اے عثمان اب تیری مرضی جو چاہے سو کر, تجھ سے کوئی اللہ کے یہاں پوچھنا ہوگی. حالانکہ یہ مطلب تھوڑی کہ جاؤ تم اب نماز بھی چھوڑ دو اور روزہ بھی چھوڑ دو, یہ سوال نہیں. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اب عثمان تیری مرضی جو چاہے سو کر. یہ جو مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے بارگاہ نبوت میں, اور یقیناً بارگاہ نبوت میں جس کو مقام مل جائے اس کو اللہ کے یہاں جو ہے اس کو مقام حاصل ہوتا ہے, اس کا بظاہر اسباب کیا سبب بنا ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بزنس مین نہ ہوتے اور تاجر نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی خدمت انجام نہ دے سکتے. اسی طرح سے اور جتنے کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیے, کنویں کی خریداری کا مسئلہ ہو, یا اسی طرح سے اس عام الرماد کہ جس وقت مکے کے اندر یوں سمجھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. عام الرماد اس سال کو کہتے ہیں کہ جس سال میں زبردست قحط پڑا تھا عرب کے اندر. رماد کہتے ہیں راکھ کو, یوں کہیے کہ چولہوں کی راکھ اڑ گئی تھی. چولہا تو میں راکھ جب ہو, یہاں کے چولہے نہیں بھائی جس میں راکھ نہیں ہوتی, جس میں لکڑیاں جلتی ہیں ان چولہوں میں راکھ ہوتی ہے. عرب میں محاورہ یہ تھا کہ جس کے چولہوں میں راکھ زیادہ ہوتی تھی, یوں کہا کرتے تھے کہ اس کے ہم یہاں یہ تو بہت بڑے آدمی, ان کے چولہوں میں تو ڈھیروں راکھ ہوتی. کیا مطلب؟ بڑے سخی ہیں, ان کے یہاں کھانا بہت پکتا ہے, مہمان زیادہ آتے ہیں. تو راکھ کا لفظ ان کے ہاں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. راکھ اڑ گئی صاحب, کہنے لگے گھر اجڑ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو عام الرماد راکھ والا سال کہتے ہیں اس سال کو کہ جس سال گھروں میں راکھ باقی نہیں رہی تھی, اتنا قحط پڑا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. بارگاہ خلافت سے جو انتظامات ہوئے وہ تو الگ, لیکن حضرت عثمان کا کارنامہ سنیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارت کا قافلہ انہی دنوں میں ملک شام گیا ہوا ہے.
غلہ لینے کے واسطے. جب تک وہ لوٹ کر آیا تو مدینے میں عالم یہ کہ ایک ایک دانہ گیہوں کے واسطے لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ عالم قحط کا. جیسے ہی شور ہوا کہ وہ قافلہ تجارت عثمان کا آ گیا ہے تو سارے تاجر بھاگ لیے باہر کہ پہلے ہم ہی جو کچھ خریدنا ہے سو خرید لیں, جس قیمت پر بھی غلہ ملے وہ لے لو, اس لیے کہ اس وقت تو چاہیے غلہ, دکانوں میں غلہ ختم ہو چکا. تو ہر ایک تاجر جا رہا ہے اپنی پٹلیاں باندھ کر کے اس کی درہم اور دینار کی کہ میں اتنا خریدوں گا, میں اتنا خریدوں گا. سب بولی بول رہے ہیں. اور حضرت عثمان کا جو وہ وکیل ہے, ایجنٹ, حضرت عثمان کی طرف سے اس کو ہدایتیں مل رہی. وہ جیسے ہی پوچھواتا کہ حضور اتنا بول رہے ہیں تاجر, اتنی بولی بول رہے ہیں, کہہ دو کہ اس سے زیادہ مل رہا ہے, اس میں نہیں ہم کو دینا. تاجر جو ہے پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں, قیمتیں بڑھا رہے ہیں. حضرت عثمان کی طرف سے ایجنٹ کے تھرو یہی جواب پہنچ رہا ہے, نہیں ہم نہیں دیتے اتنے میں, ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے. تاجروں نے قیمتیں اپنے اندازے سے کئی گنا بڑھا دی, لیکن حضرت عثمان کا جواب یہی. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کون سا تاجر ہے کہ جس نے اتنی قیمت لگا دی. کس سے معلوم ہو؟ ایجنٹ سے پوچھا تو بتا بھائی کون ہے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو عثمان کہہ رہے ان سے پوچھو جا کے. یہ تاجر سارے اکٹھے ہو کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے کہ جناب وہ کون تاجر ہے کہ جو اتنی بڑی قیمت لگا رہا ہے اس سارے سامان کی کہ آپ ہمیں دینے کو تیار ہی نہیں, وہ کون ہے؟ ہم بھی تو پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ میاں. اللہ میاں جو ہیں وہ اتنا اس کے دینے والے ہیں کہ تم نہیں دے سکتے. اس وقت مدینے میں جبکہ قحط پڑا ہوا ہے, میں بیچوں گا, میں اس سے پیسہ کماؤں گا؟ ہرگز نہیں. یہ سب کو سب اللہ کے واسطے لوگوں کے لیے ہے. اور مدینے میں اعلان کر دو کہ جو ضرورت مند ہے وہ آ کے لے جائے. آپ سمجھئے کہ یہ چھوٹی بات ہے. 1200 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ ملک شام سے آ رہا ہے, اور وہ وقت وہ ہے کہ سونا بنا لیجئے, چاندی کا تو محاورہ ہے گھر ہمارے ہاں کہ چاندی کٹ گئی لیکن سونا کٹ جائے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے ہیں اور جو کام اس سے پہلے کر چکے ہیں, اگر وہ بزنس مین نہ ہوتے تو کہاں سے یہ سب کام ہوتے؟ معلوم ہوا کہ بزنس بھی بڑی مبارک چیز ہے. پیسہ جو ہے ایسی چیز نہیں کہ پیسے کا سایہ بھی مت پڑنے دو, بزرگی جو ہے وہ خاک میں اڑ جائے گی. پیسے اور بزرگی کے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہاں, اس بزنس سے اور اس پیسے سے اور اس تجارت سے جو فتنے پیدا ہو سکتے ہیں, اگر ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور جو ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا تو اس سے برا کوئی نہیں. یہی دنیا, یہی مال, یہی اولاد, قرآن پاک میں اس کو فضل بھی کہا گیا اور قرآن پاک میں اس کو دشمن بھی کہا گیا, فتنہ بھی کہا گیا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج کے مضمون میں آتا ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں فضل سے مراد پیسہ کمانا ہے, بزنس اور بیوپار کرنا ہے. حاجی اگر ایام حج میں جا کر کے بزنس اور بیوپار کر لے تو قرآن یہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں. یہاں لفظ کیا آ رہا ہے؟ فضل. اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے تو بس پھر اب چھوڑو, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کیا مطلب؟ روزی روزگار میں لگ جاؤ. تو مال جو ہے اس کو فضل بھی کہا گیا, اور مال کو کیا کہا گیا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہیں. تو دونوں لفظ جو آ رہے ہیں جو جبکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور ضد ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ حیثیتوں کا فرق ہے. اگر مال کمایا گیا لیکن مال کے فتنوں میں اور اس کے آزمائش میں ہم کھو نہ گئے تو بلا شبہ یہ فضل خداوندی ہے. اور اگر ہم اس کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور پھنس گئے تو پھر یہ فضل کیا ہے؟ تو زحمت ہے. یہ رحمت نہیں, زحمت بن گئی ہے. تو اس لیے جو ہم جیسے لوگ کہ جہاں دنیا کا سایہ پڑا ہم دین سے باہر ہو گئے, جس کی میں نے ابھی مثالیں دی ہیں, تو یقیناً وہ دنیا جو ہے 100 بار لعنتی. وہ دنیا اس پر 100 بار لعنت. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جو ہے آخر سورہ بقرہ کے اندر دعا کرائی گئی نہیں کرائی گئی؟ کیا ہے وہ دعا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ تو لوگ وہ ہیں، افسوس قرآن جن لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ کافر ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہی ہو گیا۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، سب کچھ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں پروردگار دنیا میں بھی ہم کو حسنہ دے دے اور آخرت میں بھی ہم کو حسنہ دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ ان کو حصہ ملے گا جو کچھ انہوں نے محنتیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کمانا بری چیز نہیں، ہاں آخرت سے غافل ہونا بری چیز ہے۔ یہی بات ان کی ہے، ان لوگوں کی جن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کہ وہ مرد ہیں کہ نہیں غافل کرتی ہے ان کو بزنس اور خرید اور فروخت اللہ کی یاد سے اور نمازوں کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے۔ اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے غافل نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ یخافون یوما تتقلب، یا تو یوں کہیے کہ یہ ریزن ہے غافل نہ ہونے دینے کا، کیا کہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اس دن کی شدت کے لیے بطور محاورے کے یہ لفظ بولا گیا۔ میاں جب کسی کی جان نکلتی ہے نا کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں چڑھ جاتی، کہہ دیتے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب بھاگیو بھاگیو، ہمارے بیمار کی تو آنکھیں پلٹ گئی۔ کیا مطلب؟ حالت غیر ہو گئی، ہوش میں نہیں ہے، آنکھیں پلٹ گئی ہیں۔ آنکھوں کا پلٹنا اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ جو خالق ہے وہ کہہ رہا دل بھی پلٹیں گے، وہ مصیبتوں پر مصیبت ہوگی۔ یہاں تو ہم آنکھوں کے پلٹنے کو مصیبت کہتے ہیں، وہاں دل بھی پلٹے جائیں گے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو یہ تو یوں کہیے کہ اس غفلت میں نہ پڑنے کا سبب کیا ہے؟ سبب ہے یہ خوف خداوندی، یہ خوف آخرت، یا پھر یوں کہیے کہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ گنہگار ڈرتا ہے تو کہا جائے گا گناہ کی وجہ سے ڈر رہا ہے، آخرت کا فکر ہے؟ نہیں، بتلانا یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، جن کے اوقات مسجدوں میں گزرتے ہیں، رات اور دن تسبیح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود بے خوف نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بھی ڈر لگا ہوا ہے، کس دن کا؟ اس دن کا کہ جس دن جو ہے وہ دل پلٹیں گے اور آنکھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، جن کے لیے قرآن پاک میں بڑے پاک دامنی کے الفاظ آئے ہیں اور بڑے تعریف کے الفاظ آئے ہیں۔ انہ کان، کیا ہے مذکور فی الکتاب، انہ کان، حصور کا لفظ آتا ہے قرآن شریف میں ان کی تعریف میں۔ تو بہرحال شادی بیاہ کون کرے؟ ہر وقت رونے سے کام، گھروں میں نہیں رہتے تھے، جنگلوں میں بیابانوں میں پھر رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ بھی یہ کہ جنگلوں میں پھر رہی۔ آخر ایک روز تلاش میں نکلے تو جا کر کے دیکھا کہیں پھر رہے ہیں اپنا، نہ کھانے کی ہوش نہ پہننے کی ہوش، موٹے ٹاٹ کے اور اون کے، جو ہے اس زمانے میں اون سستی جس میں چمڑا کہیں لگوا، اس کے وہ کپڑے پہنتے پھر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم کہاں ہو، تمہیں کچھ ہوش نہیں، گھر بھی نہیں آتے۔ تو بس یحییٰ علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو میدان ہوگا وہ ہزاروں برس لگ جائیں گے جس کو طے کرنے میں، وہ میدان کس طرح طے ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خوف اس دن کا۔ پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر یحییٰ علیہ السلام، پیغمبر ابن پیغمبر، لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ بعض سیرت نگار تو یہ لکھتے ہیں کہ رونے کی کثرت کی وجہ سے رخساروں کے اوپر گڑھے پڑ گئے تھے، یہ عالم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کرنے والے مغرور نہ ہو جائیں کہ صاحب ہم نے تو نیکیاں کر لی، اب ہمارے جنت میں جانے میں